کہ پروفٹ محمد کی جو چچیری بہن تھی اس کا نام ہند تھا، اور وہ ایسا بتا رہے تھے کہ اس سمے ہندوستان جو ملک تھا، اس ملک سے وہاں کے لوگوں کو بہت پریم تھا، اور بہت بار پروفٹ محمد نے اس ملک کے بارے میں سنا تھا، تو ہندوستان کے نام سے وہ جو ہند ان کی چچیری بہن تھی اس کا نام رکھا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، لیکن مجھ کو اس کا ریفرنس نہیں ملا، انہوں نے یہ بتایا کہ پروفٹ محمد نے ایک بار کبھی کہا تھا کہ وہ کیسا ملک ہوگا جس ملک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے عرب کنٹری میں آتی ہیں۔ دوستوں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ مذہب وہی ہے انسان جہاں سلامت، یہ تو شہادت نہیں ہے، یہ گمراہی کی علامت، معصوموں کا قتل ہے انسانیت پہ لعنت، خوف کھا خدا سے ایک دن آئے گی قیامت۔ دوستوں یہ جو سنت ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے، یہ جو ادھارن ہے، یہ جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اور 2008 میں فروری 2008 میں دیوبند نے ایک فتویٰ جاری کیا، ایک اعلان کیا، اس میں 4000 علماء پورے ہندوستان کے جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ آتنکواد جو ہے، دہشت واد جو ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام کبھی بھی انجسٹ وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام میں کبھی بھی غلط ہنسا کو سپورٹ نہیں کیا گیا ہے، اور فروری 2008 میں انہوں نے فتویٰ جاری کر کے اس دہشت واد کو، ٹیررزم کو اینٹی اسلامک بتایا۔ دوستوں میں قرآن کی 2-3 آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا۔ سورہ البقرہ آیت 190، اس میں ایسا فرمایا گیا ہے کہ اگر تم پہ جنگ اگر لادی جائے تو لڑائی کرو، اگر تم پہ جنگ لادی جائے، تم پہ اگر جدھ لادی جائے تو لڑائی کرو، کیونکہ خدا کو زیادتی پسند نہیں ہے، لڑائی کرو گے پھر بھی ذاتی مت کرنا۔ اور حضرت محمد کی سنت میں بات دیکھی جاتی ہے کہ ان کے دشمن بھی جو مارے جاتے تھے، ان کے شو کا بھی اور ان کے لاش کا بھی انہوں نے بڑے ہی حرمیت کے ساتھ، بڑے آدر کے ساتھ اس کا دفن کیا۔ کبھی بھی انہوں نے کسی لاش کو بے عزت نہیں انہیں دیا، کبھی بھی اس کی بے حرمتی نہیں کی، کبھی اس کو تباہ نہیں کیا۔ یہ ہماری قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جد اسی سے کرو جو تم پہ جد لادتا ہے، مجبور کرتا ہے تم کو لڑنے کے لیے، لیکن پھر بھی ذاتی مت کرنا، کیونکہ خدا کو ذاتی پسند نہیں ہے۔ سورہ المائدہ آیت 32، ایک نردوش انسان کا قتل پوری مانوتا کی قتل کے برابر ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک نردوش آدمی ہے، انوسنٹ آدمی ہے، اگر اس آدمی کا کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے لائق ہے۔ اس لیے کبھی بھی اسلام کسی بھی نردوش اور کسی بھی بے گناہ انسان کے قتل کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارے قرآن کی بات کہی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 33، کسی بھی انسان کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، اس لیے بنا کسی کارن، بنا کسی وجہ کسی انسان کو تکلیف دینا، کسی انسان کو مارنا گناہ ہے، اور خدا اس کے لیے سزا دیتا ہے۔ ایسے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں ہم کو اس سامنے باتیں دکھتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے سامنے کیا پیغام رکھا، اسلام نے ہمارے سامنے کیا سندیش رکھا، لیکن کچھ ایسی پرستھتیاں ہوئی جس کے چلتے غلط میسج گیا۔ ایک بڑی فیمس کتاب ہے، اس کتاب کا آپ نے نام سنا ہوگا، لائف آف محمد، BS ہیکل نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ بعد میں کافی ایسے ٹرائبز تھے، ایسے جن جاتیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو سویکار کر لیا، اور اسلام کو سویکار تو کر لیا لیکن اسلام کے پیغام کو سمجھا نہیں، اور انہوں نے کافی جگہ بہت ساری اتپات مچائے، جس میں تتار اور منگولز ایسے ٹرائبز تھے جو اسلام کو سویکار کیا لیکن اسلام کو نہیں سمجھتے ہوئے انہوں نے اتنے اتیاچار کیے جس کے چلتے بہت زیادہ اسلام بدنام ہوا کہ اسلام کو ماننے والے ایسا کرتے ہیں۔ اس کا BS ہیکل نے اپنی کتاب میں بڑا ہی اچھا ایکسپلینیشن دیا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اسلام یا کسی مذہب کا نام لے کر غلط کام کرتا ہے تو غلطی اسی انسان کی ہے، اس مذہب کی نہیں ہے۔
اگر کوئی بھی ویکتی کسی مذہب کے نام پہ اگر کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ اس کی ویکتیگت چیز ہے، وہ مذہب اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نام و نسب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے، آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے، آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسئلے، سجدے ہمارے کتنے مرحلوں میں بٹ گئے، دیکھ کس طرح سے قوم کو الزام گمراہی، جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے۔ اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، اس کو مقصد کو نہیں سمجھا، تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیجن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لایا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی، میرے بھی من میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ تھے۔ جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے چرچا کی تو میرے من میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ تھے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئے۔ ایک جگہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی اور رسول نہ بھیجا۔ 1,24,000 ہم نے اپنے نبی رسول دنیا میں بھیجے، جس میں سے 25 کا نام قرآن میں آیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول نہ بھیجے ہو، اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ایک شبد یوز کیا گیا ہے، گاڈ جو ہے، خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور پروفٹ محمد جو ہیں وہ رحمت العالمین ہے۔ خدا ہر ایک کے لیے، پروفٹ محمد کا جو سندیش ہے وہ کسی ایک ویکتی کے لیے نہیں ہے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، ایک انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ہر ایک ویلفیئر آف دا ہول ہیومینٹی اس چیز میں آتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کا جو مین، جس کو ہم گابھا مراٹھیوں بولیں، ایسنس بولیں، ہندی میں سار بولیں، وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر زندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے قریب جا سکتا ہے، ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کارکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا، اور ہر ایک انسان کے من میں پیار محبت کی بات آئے گی۔ قرآن میں جہاد جو شبد ہے، لفظ ہے، کیول 41 ٹائم آیا ہے، لیکن اور جو چیزیں ہیں، کمپیشن کی بات ہے، رحمت کی بات ہے، آپ کہیں بھی دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے، رحیم سے شروعات ہوتی ہے، اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد، وہ 325 بار آیا ہوا ہے۔ رحمت شبد جو ہے، کمپیشن شبد جو ہے، وہ 325 بار آیا ہوا ہے، اور جہاد شبد جو ہے وہ 41 ٹائم آیا ہے، اور وہ بھی جنگ کے ارتھ میں نہیں آیا ہے، جہاد ایک ایفرٹس کے روپ میں آیا ہے، ایک کوشش کے روپ میں آیا ہے، اور اس میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اصغر کہا، اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے۔ سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا، ہمارے اندر جو وکار ہے، ہمارے اندر جو دوش ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی جس کو جہاد اکبر کہا، اور تلوار کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے، اس لڑائی کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی، وہ جہاد اصغر ہے۔ اس لیے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا، لیکن کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو پھیلایا، کچھ لوگوں نے سمجھا اس کو نہیں، کچھ لوگوں نے سمجھایا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ جس حساب سے اسلامک ریسرچ سینٹر نے اسلام کو بڑے سائنٹیفک ڈھنگ سے سامنے لایا ہے، ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں، وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے من میں ایک صحیح پکچر آتا ہے، کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں، کہیں بھی کسی کے بارے میں من میں ودویش یا دشمنی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو، ہمارے ہندوستان میں، پوری دنیا میں امن پھیلے، قومی ایکتا پھیلے، قومی آہنگی پھیلے، اور اس شبدوں کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں، محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں، اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں۔ خدا حافظ۔